السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم مسلمانوں کے ایک عظیم سپہ سالار طارق بن زیاد کی حالات زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ تمام ویور سے میں اپیل کروں گا، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اسلامی تاریخ میں اندلس کی فتح کے مرکزی کردار طارق بن زیاد کی شخصیت پر اسرار پہلوؤں سے بھرپور ہے۔ ان کی ذاتی زندگی سے متعلق بہت سی کہانیاں اور داستانیں موجود ہیں۔ طارق کی شخصیت کے ساتھ ابتدائی طور پر جو کارنامہ مربوط ہوا وہ عربوں کا مملکت فرانکیا میں داخلے کا خواب پورا ہونا ہے۔ مسلمانوں نے 8ویں صدی کے اوائل سے 15ویں صدی عیسوی تک تقریباً 800 برس وہاں اپنی حکمرانی کا سکہ چلایا۔ طارق بن زیاد کو اموی خلیفہ الولید بن عبد الملک کے دور میں مراکش میں موسیٰ بن نذیر کی فوج کے ایک کمانڈر کے طور پر جانا گیا۔ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے سبب وہ جلد ہی نظروں میں آ گئے اور انہیں طنجہ شہر کا گورنر بنا دیا گیا۔ البتہ طارق کی شہرت کا بنیادی سبب اندلس اور اس کی فتح سے قبل نگرانی کی کارروائیاں ہیں۔ ان کے نام سے موسوم جبل طارق آج بھی تاریخ کے ایک عظیم سپہ سالار کی گواہی دیتا ہے۔ طارق بن زیاد 675 عیسوی میں الجزائر کے مغربی صوبے بحران میں پیدا ہوئے۔ زندگی کی 45 بہاریں دیکھنے کے بعد 1720 میں وفات پا گئے۔ طارق بن زیاد طویل قد و قامت کے مالک تھے۔ ان کی نسل سے متعلق مختلف روایتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی روایت ان کو افریقی بربر قبیلے سے جوڑتی ہے۔ دوسری روایت کے مطابق ان کا تعلق ایران کے صوبے ہمدان سے تھا۔ تیسری اور آخری روایت کہتی ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق یمن سے تھا۔ طارق بن زیاد کے نسب کی طرح ان کی زندگی کا اختتام بھی پر اسراریت کے پردوں میں دبا ہوا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ طارق موسیٰ بن نذیر کے ساتھ دمشق لوٹ آئے تھے، جس کا سبب دونوں کے درمیان اختلاف تھا۔ آخرکار خلیفہ الولید بن عبد الملک نے دونوں کو معزول کر دیا۔ موسیٰ بن نذیر کے طارق بن زیاد کے ساتھ تعلقات شورش کا شکار رہے۔ موسیٰ نے طارق کے ذریعے مراکش میں کامیابیاں سمیٹی اور پھر طارق کو بلندی کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر حسد محسوس کرنے لگا۔ طارق بن زیاد کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ انہوں نے اندلس کے ساحل پر پہنچ کر اپنے بحری بیڑوں کو آگ لگا دی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کی فوج کے سپاہی واپسی کے بارے میں نہ سوچیں۔ طارق بن زیاد کا نام تاریخ میں امر ہو کر متعدد مقامات کے ساتھ منسوب ہو چکا ہے، جن میں سر فہرست جبل طارق ہے۔ 2012 میں برطانیہ کے مرکزی بینک نے جبر الٹر کی حکومت کے لیے 5 پاؤنڈ کا ایک کرنسی نوٹ جاری کیا، جس پر طارق بن زیاد کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ طارق بن زیاد نے 711 عیسوی میں اسپین کو فتح کیا اور وہاں غیر مسلم حکومت کا خاتمہ کر کے اسلامی حکومت قائم کی۔ اسپین کی فتح اور یہاں پر مسلمانوں کی حکومت کا قیام ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس نے یورپ کو سیاسی، معاشی اور ثقافتی پسماندگی سے نکال کر ایک نئی بصیرت عطا کی اور اس پر ناقابل فراموش اثرات مرتب کیے۔ طارق بن زیاد نہ صرف دنیا کے بہترین سپہ سالاروں میں سے ایک تھے، بلکہ وہ متقی، فرض شناس اور بلند ہمت انسان بھی تھے۔ ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے عوام اور سپاہی انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ افریقہ کی سلطنت کو اندلس کی بحری قوت سے خطرہ لاحق تھا، جبکہ اندلس کے عوام بھی حکومتی رویے سے تنگ تھے۔ اسی لیے گورنر موسیٰ بن نذیر نے دشمن کی طاقت اور دفاعی استحکام کا جائزہ لے کر طارق بن زیاد کی کمان میں 7000 فوج دے کر انہیں ہسپانیہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ 711 عیسوی کو اسلامی لشکر ہسپانیہ کے ساحل پر اترا اور ایک پہاڑ کے نزدیک اپنے قدم جما لیے، جو بعد میں طارق بن زیاد کے نام سے جبل الطارق کہلایا۔ طارق بن زیاد نے جنگ کے لیے محفوظ جگہ کا انتخاب کیا۔ اس موقع پر اپنی فوج سے نہایت ولولہ انگیز خطاب کیا اور کہا کہ ہمارے سامنے دشمن اور پیچھے سمندر ہے۔ جنگ سے قبل انہوں نے اپنے تمام بحری جہازوں کو جلا دینے کا حکم دیا تاکہ دشمن کی کثیر تعداد کے باعث مسلمانوں کا لشکر بد دل ہو کر اگر پسپائی کا خیال لائے تو واپسی کا راستہ نہ ہو۔ اسی صورت میں اسلامی فوج کے پاس صرف ایک ہی راستہ باقی تھا کہ یا تو دشمن کو شکست دے یا اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دے۔ یہ ایک ایسی زبردست جنگی چال تھی کہ جس نے اپنی اہمیت کی داد آنے والے عظیم سپہ سالاروں سے بھی پائی۔ 7000 کے مختصر لشکر نے
پیش قدمی کی اور ہسپانیہ کے حاکم کے کئی گنا بڑے لشکر کا سامنا کیا۔ غمسان کا رنگ پڑا، آخر کار دشمن فوج کو شکست ہوئی اور شہنشاہ راڈک مارا گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق وہ بھاگ نکلا جس کے انجام کا پتہ نہ چل سکا۔ اس اعتبار سے یہ جنگ فیصلہ کن تھی کہ اس کے بعد ہسپانوی فوج کبھی متحد ہو کر نہ لڑ سکی۔ فتح کے بعد طارق بن زیاد نے بغیر کسی مزاحمت کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ طارق بن زیاد کو ہسپانیہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ طارق بن زیاد کی کامیابی کی خبر سن کر موسیٰ بن نذیر نے حکومت اپنے بیٹے عبداللہ کے سپرد کی اور خود طارق بن زیاد سے آ ملے۔ دونوں نے مل کر مزید کئی علاقے فتح کیے۔ اسی دوران خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اپنے قاصد بھیج کر دونوں کو دمشق بلوا لیا اور یوں طارق بن زیاد کی عسکری زندگی کا اختتام ہوا، جبکہ اسلامی دنیا کے اس عظیم فاتح نے 720 عیسوی میں وفات پائی۔